اگر آپ نے کسی نے شہادت کرنی ہو، کسی نے تقریب کاری کرنی ہو، تو کیا اس کے اوپر اپنا ایڈریس صحیح لکھے گا؟ کبھی بھی وہ اپنا نام پتہ صحیح نہیں لکھے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست اس کی پوری تحقیق کریں گے، اور جو بھی اس میں شامل ہے، جو بھی کردار شامل ہے، اس کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے میری صرف درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی ڈسپرس ہو جائیں، اور جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں یہاں پہ ان کو اپنا کام کریں۔ شر پسند لوگ ان جگہوں کو، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے تو آپ کے علاقے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کرنا چاہتے ہیں، ایسی ہے؟ صحیح ہے۔ مسیح کے بابرکت اور جائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج پاکستانیوں کے ان تمام لوگوں کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اے توہین رسالت لگانے والے پاکستانیوں، ذرا کچھ شرم کرو اور اس ظلم کو بند کرو اور اپنے رب سے ڈرو۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتا قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں۔ کراچی کے علاقہ میں ایک بار پھر سے توہین رسالت کا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، اور سارے کا سارا شہر اس فیملی کے پیچھے، ان کے گھر کے نیچے یا ان کے گھر کے سامنے اس پوری گلی میں جمع ہے، اور اس خاندان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے جو ہے وہ صداؤں میں گونج رہے ہیں، اور پریشان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیسا ہے؟ کیا مینٹلٹی ہے ان کی؟ میں جب توہین رسالت کے کیس پر ریسرچ کر رہا تھا کہ آیا یہ کیوں ہو رہے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ پارلیمانی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے سینٹ کی جانب سے، اور اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ سینکڑوں کیسز جو ہے توہین رسالت کے تعلق سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 99% جھوٹے ہوتے ہیں۔ اپنی دشمنی، اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر، یا جائیداد کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کے سبب سے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جن پر لگ جاتا ہے ان کی زندگی مشکل اور مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے دھمکیاں، اور شاید ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ بہت بار ایسا ہو۔ یہ وہ کیسز ہے جو عدالت تک پہنچتے ہیں، اور جو نہیں پہنچتے ان کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم کیوں توہین رسالت کریں گے؟ ہم کیوں رسالت کی توہین کریں گے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ باہر وحشی درندے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک موقع ڈھونڈ رہے ہیں، کسی بات کی تاک میں ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم ہلاک کریں اور چیر پھاڑ ڈالیں، قتل کر ڈالیں۔ ہم توہین کیوں کریں گے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ ہماری کمیونٹی تو پہلے سے ہی ڈری اور سہمی ہوئی ہے، وہ کیوں ایسی غلطی کریں گے؟ لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ غلط یہ نہیں ہے بلکہ غلط کوئی اور ہے۔ مسیحی توہین رسالت نہیں کرتے، بلکہ اصل میں توہین رسالت تم لوگ کرتے، جو اپنے رب کو یا اپنے نبی کو یا اپنے قرآن پاک کی تعلیمات کو رد کر دیتے، جھوٹی گواہیاں دیتے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی تعلیمات ہیں کہ جھوٹ
اور جھوٹے مقدمات درج کرواؤ، کسی کو مار ڈالو اور قتل کر ڈالو؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں؟ قرآن پاک یہ تعلیمات دیتا ہے؟ اصل توہین رسالت کرنے والے تم لوگ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے قرآن پاک کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کی مینٹالٹی بتاؤں گا کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے۔ شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ درندے جو ہمارے بچوں کو ریپ کر کے قتل کر کے دندناتے پھر رہے ہیں، یہ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ درندے نہیں دیکھتے 14 سال کا لڑکا ہے یا 3 سال کی بچی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مناہل نماز پڑھ رہی تھی، جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور جائے نماز کے پیچھے جہاں پہ جوتا اتار کے نماز پڑھی جاتی ہے وہیں پہ جوتا پڑا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے اس بدبخت گھٹیا نیچ کمینے جانوروں سے بھی بدتر انسان نے ہماری اس بیٹی کو جائے نماز سے گھسیٹا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر خدا۔ ایک 14 سال کا بچہ فرحان جس کا مدرسے میں ریپ ہوا، 3 مولویوں نے مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، 3 مولویوں نے مل کے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ہمارے ساتھ انصاف کہاں سے ہوگا جب یہاں پر کوئی بچہ کوئی بچی محفوظ نہیں ہے؟ جب تک ان کا انصاف نہیں ہو رہا تو ہمارا انصاف کہاں سے ہوگا؟ تمہاری ذہنیت یہ ہے کہ تم وحشی اور درندے ہو جو 3 سال کی بچی سے لے کر 60 سال کی عمر کی خواتین کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہو، اپنی درندگی کا شکار بناتے ہو۔ ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ وہ بچے وہ بچیاں ہلاک ہوئے جا رہی ہیں، اور ہم توہین رسالت ہم کر رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسیح تو نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے تو زنا نہ کرنا اور تو وہی کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے تو جھوٹی گواہی نہ دینا اور تو وہی کرتا ہے۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔